بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ چونکہ ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز ہو رہا ہے اور شب قدر ماہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے یعنی 21ویں شب، 23ویں شب، 25ویں شب، 27ویں شب اور 29ویں شبوں میں سے کوئی ایک شب ہو سکتی ہے۔ تو اس مناسبت سے ہم آج سورہ قدر کا ترجمہ اور تفسیر سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سورہ قدر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کو نازل فرمایا فی لیلۃ القدر، شب قدر میں۔ اس کے بعد فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ شب قدر کیا ہے۔ لیلۃ القدری، شب قدر، خیر من الف شہر، بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ تنزل الملائکۃ، یہ وہ شب ہے کہ جس میں فرشتے اترتے ہیں، والروح، اور جبریل امین اترتے ہیں، سلام، یہ شب سلامتی والی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جائے۔ یہ پوری صورت کا ترجمہ ہو گیا۔ شب قدر کے حوالے سے ایک بات تو یہ ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ وہ عظیم رات ہے کہ جس رات میں ہم عبادت ایک رات کی کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہمیں ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کا دیتا ہے۔ اب یہ اللہ کا فضل ہے۔ پچھلی امتوں میں چونکہ عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی، اس امت میں عمریں کم ہیں، تو اللہ نے فضل فرما دیا کہ ہر سال میں تمہیں ایک رات دے رہا ہوں، جس ایک رات میں تم عبادت کرو گے تو میں اس عبادت کا ثواب تمہیں 1000 مہینوں کے برابر عطا فرماؤں گا۔ اب اس کے بارے میں اختلاف ہے کہ یہ رات کون سی ہے۔ بعض محققین نے کہا کہ یہ رات صرف رمضان سے خاص نہیں ہے بلکہ پورا سال یہ رات گھومتی رہتی ہے، اور بڑی راتوں میں سے جو پورے سال کی بڑی راتیں ہیں ان میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ بعض محققین نے کہا کہ یہ رات صرف آخری عشرے سے خاص نہیں ہے بلکہ پورا رمضان گھومتی رہتی ہے۔ پہلے عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے، دوسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے یا تیسرے عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی رات ہو سکتی ہے۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے بہت سارے دلائل کی بنا پر کہ یہ جو آخری عشرہ ہے اس آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور اس کی وجہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تحروا لیلۃ القدر من العشر الآخر فی رمضان، کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو۔ تو آخری عشرے کی تعین آ گئی۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کا موقف یہ ہے کہ یہ شب 27ویں شب ہے، یعنی وہ تعین کر دیتے ہیں کہ طاق راتوں میں سے بھی ایک رات ہے اور وہ رات 27ویں رات ہے۔ اس پر بھی متعدد دلائل ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، اور جو جمہور کا موقف ہے اس کے بہت سارے دلائل ہیں، اور اس رات کو مخفی اس لیے رکھا گیا ہے تاکہ ساری راتوں میں عبادت ہو جائے۔ 21ویں شب میں بھی عبادت ہو جائے، 23ویں شب میں بھی عبادت ہو جائے، 25ویں شب میں بھی عبادت ہو جائے، 27ویں اور 29ویں شب میں بھی عبادت ہو جائے۔ ہم سب کو چاہیے من حیث القوم کہ جو اہتمام ہمارے بچپن میں اس رات کے حوالے سے نظر آتا تھا وہ اب نظر نہیں آتا، تو اس اہتمام کو دوبارہ لے کر آئیں۔ وہ اہتمام یہ ہوا کرتا تھا کہ صرف ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر پوری رات نہیں گزار دیتے تھے، یا صرف کسی ایک محفل سے وابستہ ہو کر پوری رات نہیں گزار دیتے تھے، بلکہ گھروں میں ایک ماحول ہوا کرتا تھا کہ والدہ محترمہ تلاوت قرآن کر رہی ہیں، بچے جمع ہو کر نوافل پڑھ رہے ہیں، پھر اس کے بعد گھر میں ایک چھوٹی سی محفل نعت ہو رہی ہے، کسی کے ہاتھ میں تسبیح ہے، وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، تو گھر کے اندر ایک بڑا پرنور ماحول ہوتا تھا۔ اب ہمیں اس ماحول کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو کوشش یہ کریں کہ اس رات میں عبادات کو اس طرح آپ ترتیب دیں کہ یہ پوری رات روحانیت اور نورانیت کے ساتھ گزر جائے، اور اس یقین کے ساتھ کہ اس رات میں نے اپنے رب سے بخشش مانگنی ہے اور میرے رب نے مجھے بخشش عطا فرمانی ہے، کیونکہ اس رات میں صرف وہی شخص محروم رہتا ہے جو بد نصیب ہوتا ہے۔